حضرت میثم تمار کھجور کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور میثم تمار کا مطلب ہی ہے کھجور کا کاروبار کرنے والا۔ وہ کائنات کا مولا، وہ کائنات کا امیر اس غریب دوست کی دکان پہ بیٹھ جایا کرتا تھا کبھی کبھی، اور کہتا تھا میثم جاؤ آج تم اپنی گھر کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، میں تمہاری کھجوریں بیچوں گا۔ ایک دن کہنے لگے میثم تمار اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ میثم تمار نے دیکھا مولا اس کی طرف مستقل دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میثم تمار تو میری محبت میں جان دے گا۔ وہ کیسے مولا؟ کہنے لگے چل میرے ساتھ۔ دکان کو بند کیا، مولا علی ایک نوجوان درخت کے پاس لے کر آئے جو ابھی چھوٹا تھا۔ کہنے لگے میثم اس درخت کو دیکھ لے، ایک دن یہ جوان ہوگا اور میری محبت میں تجھ کو اس پر لٹکایا جائے گا، اور تیرے بدن کے ایک ایک عضو کو میری محبت میں کاٹ دیا جائے گا۔ اے میثم حتیٰ کہ تیری زبان بھی میری محبت میں کاٹ دی جائے گی۔ میثم تمار کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، سر کو اٹھایا، چہرہ لال ہے۔ کہا مولا میری زبان بھی آپ کی محبت میں کاٹی جائے گی؟ کہا ہاں۔ اب محبت دیکھیے مولا علی کی، گھرانہ محمد آل محمد سے محبت دیکھیے میثم کی۔ اس کے بعد میثم روز پانی دیا کرتے۔ وہ وقت آیا، ایک کلام سنانے سے پہلے وہ وقت آیا کہ جب میثم تمار کو ظالم حکمران نے اس درخت پر ٹانگ دیا اور کہا بول تیرے دل میں علی کی محبت ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ یا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ میثم کا ہاتھ کاٹ دیا، میثم کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، صدا بلندی ہوئی علی مولا، علی مولا۔ ایک ایک عضو کاٹا جانے لگا۔ بیٹی آ گئی سامنے، کہتی بابا آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ کہا بیٹی میرے سامنے سے ہٹ جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، اس وقت میرے سامنے نہ آ، کیونکہ میں اس وقت ولائے آل محمد کے نشے میں ہوں، ولائے آل محمد گونج رہا ہے میرے لہو میں۔ اے بیٹی میرے سامنے نہ آ۔ ایک ایک عضو کاٹے جانے لگا۔ ظالم حکمران نے آ کے پوچھا اس کٹے ہوئے بدن سے میثم بول کہ اب علی کی محبت تیرے دل میں ہے؟ میثم نے کہا او ظالم میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرے مولا علی کا وہ فرمان پورا ہو کہ جب تو میری زبان کو کاٹے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب مولا علی کے فضائل میثم نے پردار سے بلند کرنے شروع کیے، کہنا شروع کیا، اس سے لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، علی کا ذکر ہونے لگا۔ کٹے ہوئے جسم سے علی کا ذکر کرنا شروع کیا، لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، بڑھنے لگے۔ ظالم نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب آ جائے، حکم دیا اس کی زبان کو کاٹ دو، اور میثم کی زبان کاٹ دی گئی۔ فرازدار سے میثم بیان دیتے ہیں، فرازدار سے میثم بیان دیتے ہیں کہ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ کہ فرازدار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر کہ علی کی جائے، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی
تو کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے کہ صفیں بنا محبوں کے دار سے نماز عشق علی کی اذان دے کہ صفیں بنا محبوں کے دار سے نماز عشق علی کی اذان دے